ویلکم اینڈ شام بخیر. آغا خان ہیلتھ بورڈ کی جانب سے اور آغا خان سوشل ویلفیئر بورڈ کی جانب سے آج ہم تھیلاسیمیا پر ایک اویئرنیس سیشن کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تھیلاسیمیا جو کہ ایک انہیریٹڈ بلڈ ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے. تھیلاسیمیا میجر سے 8000 بچے سالانہ پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں اور پاکستان میں ہی 5 سے 6% لوگ تھیلاسیمیا مائنر کے پائے جاتے ہیں. اس موضوع پر اور بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شبنیز حسین ہو از اے کنسلٹنٹ ہیمیٹولوجسٹ اور فاطمیت فاؤنڈیشن کی میڈیکل ڈائریکٹر ہیں. اور شبنیز کے ساتھ ہمارے پاس ایک پیرنٹ بھی موجود ہیں مس راحیلہ سرفراز جو کہ خود تھیلاسیمیا مائنر ہیں. ڈاکٹر شبنیز، میرا پہلا سوال آپ سے ہے. تھینک یو فار جوائننگ اس. کیا آپ ہماری آڈینس کو آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں کہ تھیلاسیمیا کیسے انہیریٹ ہوتا ہے؟ جی، تھیلاسیمیا جو ہے وہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے. تھیلاسیمیا مائنر کے جب 2 افراد آپس میں شادی کرتے ہیں تو پھر تھیلاسیمیا میجر کے 25% چانس ہوتا ہے کہ ایک بچہ تھیلاسیمیا میجر ہو، 50% چانس ہوتا ہے کہ وہ کیریئر ہو اور 25% چانس ہوتا ہے کہ وہ نارمل ہو. اس طرح ہر میرج میں یہ رسک انہیرنٹ ہوتا ہے کہ ہر اس میں ایک بچہ میجر کا پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ ایک آٹوسومل ریسیسو کنڈیشن ہے اور ٹوٹلی پریونٹیبل ہے. ہمارا اگلا سوال ہے ڈاکٹر شبنیز، تھیلاسیمیا کی کتنی اقسام ہیں؟ تھیلاسیمیا کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے تھیلاسیمیا مائنر جس کو ہم کیریئر کہتے ہیں. تھیلاسیمیا مائنر ایک بیماری نہیں ہوتی، وہ صرف ایک کیریئر کے طور پر کام کرتے ہیں جس میں وہ بیماری ایک دوسرے جنریشن کے اندر پہنچتی ہے. پھر ہمارے پاس آتا ہے تھیلاسیمیا میجر. تھیلاسیمیا میجر میں بچہ جو ہوتا ہے اس کو پوری زندگی خون لگنے کا ایک ٹریٹمنٹ کا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے. جو تیسری قسم ہوتی ہے وہ ہے تھیلاسیمیا انٹرمیڈیا. تھیلاسیمیا انٹرمیڈیا درمیانے قسم کا تھیلاسیمیا ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ بچوں کو خون نہیں لگتا لیکن ان میں فولاد جمع ہونے کا اتنا ہی خطرہ ہوتا ہے جتنا کہ ایک تھیلاسیمیا میجر کو ہوتا ہے. تو ایک تھیلاسیمیا میجر اور ایک تھیلاسیمیا انٹرمیڈیا دونوں کی لائف اتنی افیکٹڈ ہوتی ہے جتنی کہ تھیلاسیمیا میجر کی. اوکے، تو ہم تھیلاسیمیا میجر پر اور بات کرتے ہیں. جی، کس عمر میں تھیلاسیمیا میجر ڈائگنوز ہوتا ہے؟ تھیلاسیمیا میجر کا یہ ہے کہ جو میں سائنٹیفکلی اگر میں آپ لوگ کو ایکسپلین کرنے جاؤں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں دور رہا ہوتا ہے ماں کا خون. وہ ماں کا خون جو ہے وہ 3 مہینے میں ختم ہونے جاتا ہے. جب وہ ختم ہو جاتا ہے اور جب بچے کے اپنے خون بنانے کی باری آتی ہے اس وقت تھیلاسیمیا مائنر ڈفرینٹ بچوں میں الگ الگ ٹائم کے اندر ڈائگنوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ 3 مہینے پہ آئیں گے، کچھ 6 مہینے پہ آئیں گے، کچھ 1 سال پہ ڈائگنوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو تھیلاسیمیا میجر جو ہے وہ 3 مہینے سے سٹارٹ لیتا ہے لیکن 6 مہینے کی جو عمر ہوتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹیسٹ کروائیں. انلیس کہ اگر ہیموگلوبن اس سے پہلے ہی کم ہو جائے اور پیرنٹس دونوں اگر تھیلاسیمیا مائنر ہو تو ہم پھر کہتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ پہلے کروا لیں. راحیلہ، میرا اگلا سوال آپ سے ہے. آپ کو تھیلاسیمیا مائنر کا کب پتہ چلا؟ یہ پہلا سوال. اور دوسرا یہ کہ آپ کا کیا ری ایکشن تھا جب آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلا؟ مجھے تھیلاسیمیا مائنر کا پتہ جب میری شادی ہو گئی تھی. ہمیں تو نو ہاؤ نہیں تھا کہ شادی سے پہلے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تھیلاسیمیا مائنر کا مجھے پتہ شادی کے بعد چلا جب میرے سارے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تھے. اس میں الیکٹرو فورسز کا ایک ٹیسٹ ہوا تھا، اس کے تھرو مجھے پتہ چلا تھا کہ میں تھیل مائنر ہوں. پھر اس کے بعد میرا ری ایکشن، کیونکہ مجھے زیادہ نو ہاؤ نہیں تھی کہ کیا تھیل مائنر ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتہ تھا. پھر اس کے بعد میری پریگنینسی سٹارٹ ہوئی. اس میں میرے گائنوکالوجسٹ نے مجھے بتایا کہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا CVS جس کا نام ہے. تو اس نام کے ٹیسٹ سے پھر میں مطلب گھبرانے لگی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن کچھ ایسا ہے نہیں. مطلب ایک معمولی سا ٹیسٹ تھا جس کو لے کر جو ہے وہ کافی میرے کولیگس نے بھی مجھے سمجھایا کہ ایک مائنر سا ٹیسٹ ہے، وہ ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے آپ کی رپورٹس وغیرہ آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. بٹ ایسے میں جس طریقے سے ہوتا تھا کہ میرا ری ایکشن یہ تھا، میں تو بالکل نارمل جس طریقے سے تھا، نارملی بیہیو سب سے اور سب سے نارملی ملنا اور ایسا کچھ بھی نہیں. میری HB بھی بالکل مینٹین ہی رہتی تھی. تھیل مائنر ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، بس میں تو نارملی بیہیو کر رہی تھی. نارمل ہے،
بالکل نارمل لائف جس طریقے سے اسپینڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے میں اپنی لائف گزار رہی ہوں, ابھی تک بھی گزار رہی ہوں, تو بالکل نارملی اپنی لائف میں گزار رہی ہوں. تھینک یو راہیلہ. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ میسیج ہے کہ تھیلیسیمیا مائنر بیماری نہیں ہے, یہ کیریئر اسٹیٹ ہے اور آپ نارمل ہی ہوتے ہیں. انسیڈنٹلی پتہ چلتا ہے لیکن پتہ لگنا بہت ضروری ہے فیوچر. بالکل وہ تو پتہ لگنا بہت ضروری ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈر جاتے ہیں کہ مطلب ہم تھیل مائنر ہیں, ہمیں کوئی بڑی بیماری ہے, بٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اٹس بالکل نارمل, یہ بالکل نارمل ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ تھیل مائنر ہو تو آپ کا بلڈ نہیں بنے گا یا آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے گا یا آپ کو فیوچر میں جا کے کچھ پرابلمس اسٹارٹ ہو جائیں گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میری ایج خود 30 ایئرز ہے, تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. میں تو بالکل نارملی آپ کے سامنے بھی میں بیٹھی ہوئی ہوں, نارملی ایک نارمل لائف ہوتی ہے. جی جی رائٹ. میرا اگلا سوال آپ سے ہے ڈاکٹر شبنیز. کیا تھیلیسیمیا جتنے بھی ٹائپس کا آپ نے سمجھایا, کیا سب کی ٹریٹمنٹ ایک سی ہے یا مختلف ہے؟ رائٹ. تو ہم تھیلیسیمیا مائنر سے شروع کرتے ہیں. تھیلیسیمیا مائنر دو طریقے سے پریزنٹ کریں گے. یا تو پھر ان کی ہیموگلوبن 9 سے 10 کے بیچ میں ہوں گی, جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ فولک ایسڈ لائف لانگ لیتے رہیں, کیونکہ تھوڑی بہت کم کچھ حد تک تھوڑا بہت خون ٹوٹ رہا ہوتا ہے, ہلکا پھلکا جس کو کہتے ہیں, تو اس میں ہم فولک ایسڈ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ہیموگلوبن بڑھ جاتی ہے تھوڑی بہت. جو تھیلیسیمیا میجر ہے ان کو ہر مہینے 2 بار بلڈ لگتا ہے, اور بلڈ لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان میں آئرن بڑھتا ہے اور انفیکشنز کے چانسز ہوتے ہیں, لیکن ان کو ٹرانسفیوژن ڈپینڈنٹ کہتے ہیں, ان کو بلڈ لگنا ضروری ہوتا ہے. جو تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا ہوتا ہے ان میں جو ان کی آنتیں ہوتی ہے وہ فولاد بہت جذب کرتی ہے, ان کو بلڈ نہیں لگتا لیکن ان کی ہیموگلوبن ہم 7 گرام پہ وہ ڈائگنوز ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہم ایک دوائی دے کے اس ہیموگلوبن کو بڑھا کر 9 گرام تک لے کے آتے ہیں. ان کو بلڈ نہیں لگتا لیکن ان میں فولاد جمع ہونے کی زیادہ خطرہ ہوتا ہے, تو ان کی جو فولاد نکالنے کی ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی تھیلیسیمیا میجر کی طرح ہی ہوتی ہے. سو یہ ڈفرینس ہے. ادروائز آلموسٹ ایوری تھنگ از مینیجیبل. دو ہم تھیلیسیمیا میجر پر ہی بات کرتے ہیں. آپ نے بتایا کہ ان کو خون لگانے کی ضرورت پڑتی ہے اور ماہانہ خون لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. ظاہر ہے اگر مہینے سے خون لگتا ہے تو اس کی کمپلیکیشنز تو ہوں گی. کیا ان کمپلیکیشنز پر آپ روشنی ڈال سکتی ہیں؟ جی ایکچولی آج کل جو ورلڈ وائڈ جو ریسرچ, جو سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے وہ انہی چیزوں پہ ہو رہی ہے کہ ہم بلڈ تو لگا لیتے ہیں بچوں کو, لیکن ان میں ہم کس طرح سے ان کمپلیکیشنز کو پریونٹ کر سکتے ہیں. کمپلیکیشن سب سے پہلی تو جو کمپلیکیشن ہوتی ہے وہ فولاد جمع ہونے کی ہوتی ہے. ایک نارمل آدمی میں 1 ملی گرام آئرن ایبزارب ہوتا ہے اور وہی 1 ملی گرام شیڈ ہوتا ہے, یعنی باڈی اس کو ایکسکریٹ آؤٹ کر دیتی ہے. ایک تھیلیسیمیا میجر کو جس کو ایک بلڈ بیگ لگ رہا ہوتا ہے اس میں 200 ملی گرام آئرن ہوتا ہے. اب وہ 200 ملی گرام آئرن ہم اس کو ہیموگلوبن تو بڑھا رہے ہیں لیکن اس 200 ملی گرام آئرن کو نکالنا ہوتا ہے باڈی سے, کیونکہ اگر ہم اس کو نہیں نکالیں گے تو وہ ڈفرینٹ گدودوں میں جا کے بیٹھ جائے گا اور پھر وہ گدود کام کرنا بند کر دیتے ہیں, جیسے کہ ان کو شوگر ہو جائے گی, ہڈیوں کی بیماری ہو جائے گی, ڈفرینٹ چیز ہارمونل ایشوز ہونا شروع ہو جائیں گے, تو یہ پرابلمز ہوتے ہیں. تو آئرن نکالنا یہ پہلی ایک آئرن اوور لوڈ جس کو کہتے ہیں, یہ ایک پہلی کمپلیکیشن ہے. اور دوسری جو کمپلیکیشن ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ٹرانسفیوژن ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز. بلڈس لگانے کی وجہ سے جو انفیکشن جو جراثیم آپ کو جو پھیلتے ہیں باڈی میں بلڈ ٹرانسفیوژن کی وجہ سے, تو ان کا ان کو خطرہ ہوتا ہے. ان میں سے جو 3 جراثیم ہیں وہ ہیپیٹائٹس بی, ہیپیٹائٹس سی اور HIV. کیونکہ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن موجود ہے تو ہیپیٹائٹس بی آپ لوگ اتنا نہیں دیکھیں گے ان پیشنٹس میں. سب سے زیادہ جو کامن ہے وہ ہے ہیپیٹائٹس سی, کیونکہ وہی ہیپیٹائٹس سی ہمارے بلڈ ڈونرز میں کامن ہے. تو یہ انفیکشنز کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی اسکریننگ ایئرلی ان کو کروانی پڑتی ہے. جی لیکن ہر چیز ٹریٹیبل ہے. ایوری تھنگ از ٹریٹیبل. یس ایوری تھنگ از ٹریٹیبل. یس. ناظرین ہم یہاں پر آپ سے ایک ویڈیو شیئر کرنا چاہیں گے اپنی ایک اور پیرنٹ کی جو کہ تھیل مائنر ہے, اور اپنے ایک بچے کے ساتھ ہم سے ایک ایکسپیرینس شیئر کریں گی جن کو تھیلیسیمیا میجر ہے. ہم چھوٹا سا بریک لے کے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو ابھی شیئر کریں گے. I'm Fareem Mohammed. I'm here to share experience of my daughter Farah, who is suffering from thalassemia major. I came to know about I'm thalassemia minor
And coincidentally, my husband also came out to be thalassemia minor. We had no awareness about it. And my elder daughter is 18 plus. She is only thalassemia minor, so I had I didn't have a clue that my second child could be thalassemia major. And when I had my second daughter, she was 7 months when I came to know about her that she is suffering from thalassemia major. Initially, when I came to know about it, I was under shock, as I was not aware of, and I didn't know the way to take care of my daughter who was 7 months, and it was a tough time for me. We got her blood tested, and a call from the doctor there, from the laboratory, saying कि आपको जो है वो she's with 4 HB और है ना जल्दी आपको भागना होगा डॉक्टर के पास, वरना your daughter there is no chances that she can survive. Me and my husband, we rushed the same night, and that's where doctor told me that how didn't you know? Look at your daughter. She is pale. Look at you. Look at her. Like you didn't have my daughter only used to vomit, and she had fever. And her fever was like shooting to about, you could say, 102. 102 बुखार था उसको, एंड मतलब वो बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल पीली पड़ गई थी. फिर इसके बाद हुआ ये कि डॉक्टर ने कहा हम ट्राई करते हैं, 50-50 चांसेस हैं. 50 ml ब्लड जो है वो उसकी जब बॉडी में गया, क्योंकि बच्ची छोटी थी तो उतना ही ब्लड उसको ज़रूरत थी, एंड शी स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग. उसकी फीवर जो है वो रात वो निकाली, एंड then in the morning I get a congratulations from my doctor saying कि alhamdulillah we have passed the night and your daughter is going to be fine. Every 4 weeks उसको transfusion होता है. mashallah she is fine. She is studying in grade 8 now, and वो हर कोई activity करती है. There is nothing that she doesn't do. ये जो perception हमारा है, एक है ना, हम वो सोच के लगा लेते हैं कि जो थैलेसीमिया है वो बस ख़त्म हो गई ज़िंदगी. आई एम सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है. थैलेसीमिया के बच्चे शादी भी करते हैं, थैलेसीमिया के बच्चे डॉक्टर्स भी बनते हैं. सो आई गेस कि अगर पेरेंट्स पहले से अवेयरनेस रखें और हम थोड़ा से इस चीज़ों पे थोड़ा तवज्जो दें. जब बच्चे सिम्टम्स हमें दिखा रहे हैं, हम उसको खाली कहते हैं कि नहीं बुखार है तो कोई बात नहीं, उल्टी हो रही है तो कोई बात नहीं. यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती. बच्चा खाना नहीं खा पा रहा है तो डेफिनेटली कुछ अंदर तो हो रहा होगा ना. तो ये जो चीज़ थी, मैं खुद बीइंग अ मदर, मैंने खुद ये गलती मैंने की, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, मौला का करम हुआ कि मेरी बच्ची आज ठीक है. डॉक्टर शबनीस, जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं रेगुलर फॉलोअप्स के लिए थैलेसीमिया मेजर के बच्चों को लेकर, तो एक टर्म है जो हम फ्रीक्वेंटली सुनते हैं, आयरन चीलेशन. जी, आप इसके बारे में हमें बताएंगे? यस, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर जो आयरन जमा होता है तो उसके लिए हम किलेशन स्टार्ट करते हैं. इसको कहते हैं कोई भी कंपाउंड ऐसा देना जो कि आयरन को बाइंड कर ले, विच मीन्स किलेशन. तो वो किलेट कर लेता है आयरन को और बॉडी से निकाल देता है. इसको करने के लिए कुछ इंडिकेशंस होती हैं, जैसे कि बच्चे को 10 बार या तो ब्लड लग चुका हो, या तो उसका एक आयरन का स्टोरेज आयरन का टेस्ट होता है, उसकी कोई एक लेवल होती है, अगर वो उससे सरपास हो जाए तो हम किलेशन स्टार्ट करते हैं. और बच्चे की एज 2 साल पे आयरन किलेशन स्टार्ट हो जाती है. हम ये कहते हैं कि जितना जल्दी बच्चे की आयरन किलेशन हो जाए स्टार्ट, उतना ही अच्छा है, क्योंकि आयरन किलेशन की 2 किस्में हैं. कुछ ओरल दवाइयाँ होती हैं और कुछ इंजेक्टेबल्स होती हैं. जितना लेट बच्चा आएगा उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें उनको इंजेक्टेबल्स पे डालना पड़े. और वो इंजेक्टेबल भी ऐसी होती है कि हमें सब क्यूटेनियस एक इंजेक्शन लगानी होती है जो कि बच्चा 8 से 12 घंटे तक अपनी स्किन के अंदर लगा के रखता है. उससे लाइफ डिस्टर्ब होती है.
تو جتنا جلدی بچہ آئے گا اتنا اس کو اورل کیلیشن ملے گی. اورل کیلیشن 2 طرح کی ہیں. اب تو بہت ہی لیٹسٹ دوائیاں آ چکی ہیں جس سے جی آئی اپسیٹ نہیں ہوتا, پیٹ کے اندر جو پرابلمز ہوتی ہیں دوائی کی وجہ سے, وہ اب انہوں نے کمبیٹ کیا اور اچھی سے اچھی دوائیاں نکال رہے ہیں. ڈیفیرا سیروکس نام کی ایک دوائی ہے, ایک وہ دی جاتی ہے. ایک ڈیفیری پرون نام کی دوائی ہے, ایک وہ دی جاتی ہے. اور ایک ڈیسفیری آکسامین کا انجیکشن ہے, ایک وہ دیا جاتا ہے. تینوں میں فرق یہ ہے کہ جو ڈیفیری پرون ہے وہ سب سے زیادہ سستی ہوتی ہے, اور لیکن اس کو 3 دفعہ دینا پڑتا ہے دن میں. جو ڈیفیرا سیروکس ہے, جس کے اوپر ساری دنیا ابھی ریسرچ کر رہی ہے اور جو بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے, کہ اس کا ونس ڈیلی ڈوزنگ ہے, اور وہ بچہ آرام سے دوپہر میں کھانے کے بعد کھا کے اور ایزیلی اس کو ٹالریٹ کر لیتا ہے. جو ڈیسفیری آکسامین ہے, جو انجیکشن ہے, میں اسی انجیکشن کی بات کروں کہ وہ ہمیں 8 سے 12 گھنٹے تک لگانا پڑتا ہے. وہ بچے جن کے دل میں, کیونکہ دل بھی ایک ایسا آرگن ہے, زیادہ تر جو تھیلیسیمیا میجر کو پرابلمز ہوتی ہیں وہ ہارٹ فیلئر کی وجہ سے ہوتی ہیں. ایک حد کے بعد, ایک عمر کے بعد دل میں اتنا آئرن ہوتا ہے کہ ہارٹ فیل ہو جانے کے خطرے ہوتے ہیں. تو ہارٹ فیلئر کے جو پیشنٹس ہیں ان میں ہم 24 گھنٹے ڈیسفیری آکسامین انفیوژنز لگا رہے ہوتے ہیں, تاکہ ہم اس کو اس فیز سے باہر نکالیں. جو میسج میں دینا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کیلیشن کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ نے زیادہ تر جو سینٹرز ہوتے ہیں ہم صرف بلڈ لگا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلڈ ہی ان بچوں کی ضرورت ہے, تو صرف بلڈ لگانا نہیں ہوتا, کیونکہ ادروائز اٹس جسٹ اے پیٹرول پمپ. یو ڈونٹ وانٹ ٹو میک اے سینٹر اے پیٹرول پمپ. تو مین جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ہے آئرن کیلیشن اور ٹرانسفیوژن ٹرانسپیرنٹ انفیکشنز. 2 چیزوں کو ہمیں کمبیٹ کرنا ضروری ہے. راحیلہ, آپ ان پیرنٹس کو جن کے خاندان میں تھیلیسیمیا میجر بچے ہیں کچھ ایڈوائس دینا پسند کریں گی؟ میں ایڈوائس تو یہ دے سکتی ہوں کہ جیسے میں ہوں, مجھے اویئرنیس نہیں تھی ان سب چیزوں کی, تو میں صرف اتنی ایڈوائس دوں گی کہ پلیز آپ لوگ اپنے جتنے بھی بچے ہیں, اپنے گھر میں جتنے ینگسٹرز ہیں, جو بھی ہیں, ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے الیکٹروفورسس. سب سے پہلے وہ ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کو بھی اس چیز کی اویئرنیس ہو, تب آپ سب کو پتہ چلے کہ یہ مطلب آپ آگے, اگر آپ کے یہاں پہ کوئی تھیل مائنر ہے تو آپ آگے پھر اس کی شادی کسی تھیل مائنر سے نہ کروائیں. میں صرف آپ کو اتنا میسج دوں گی کہ تھیل مائنر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. مطلب جو اپنے دماغ میں یہ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم تھیل مائنر ہیں, ہمیں بیماری ہے یا کچھ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ بس صرف ایک اپنے جتنے بھی آپ کے بچے ہیں یا آپ کی فیملی میں کوئی بھی ینگسٹرز ہیں, ان سب کا ایک ٹیسٹ کروائے الیکٹروفورسس کے نام کا, اور اس سے آپ کو اویئرنیس ہو جائے گی. اور میں تو میسج یہی ہے کہ سب کو یہ اویئرنیس دینا چاہتی ہوں کہ ہر کسی کو پتہ چل جائے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس ٹائپ. ڈاکٹر شبنیز, پاکستان میں کتنے ڈیڈیکیٹڈ سینٹرز ہیں جو کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں؟ رائٹ, سو ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن ہے, اٹس اے نیشنل آرگنائزیشن, اٹس کالڈ تھیلیسیمیا فیڈریشن آف پاکستان. اس میں جو رجسٹرڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ 40 سے بھی زیادہ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہے, جو کہ ڈیل کرتی ہیں تھیلیسیمیا سے کے بچوں سے. لیکن جب ورڈ آتا ہے ڈیڈیکیٹڈ, تو ڈیڈیکیٹڈ بہت کم ہے, کیونکہ ڈیڈیکیٹڈ سینٹرز کے پاس فنڈز ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے پاس یوزلی جو تھیلیسیمیا کے سیکٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ NGOs کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کچھ ہی NGOs ہیں جو اس تھیلیسیمیا کو پراپرلی ٹریٹ کر کے اس کو آگے لے چل سکتی ہیں. باقی جو NGOs ہیں اس میں جو ہے وہ ٹرانسفیوژن پہ زیادہ فوکس ہے, کیلیشن پرابلمٹک رہتا ہے ان سینٹرز میں. تو سینٹرز تو بہت ہے لیکن ڈیڈیکیٹڈ کم ہے. کیا ان سینٹرز میں ڈیڈیکیٹڈ اور ناٹ ڈیڈیکیٹڈ, لیکن آپ نے ایک اچھا نمبر بتایا, آپ نے کہا بہت سینٹرز ہیں, کیا ان سینٹرز میں کوالٹی آف بلڈ ایکسیپٹیبل ہے؟ ویل, اب تو ہمارے پاس ریگولیٹری اتھارٹیز آ گئی ہیں. وی ہیو سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی, وی ہیو بلوچستان ٹرانسفیوژن اتھارٹی, اس طرح پنجاب کی ایک بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی ہے. دیز اتھارٹیز دے کیپ اے چیک آن آل دیز سینٹرز. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایز لانگ ایز دے ہیو دس سرٹیفکیٹ, ان کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے جس میں یہ اتھارٹیز آ کے ان کو چیک کرتی ہیں اور جو کہ ان کو اپروو کرتے ہیں کہ ہاں کہ آپ کا بلڈ از فل آف کوالٹی, it has no problems اور یہ سب. تو پھر you can say کہ that thalassemia center is fine, it's been checked and there's a control over it. تو of course وہ پھر آپ کو پتہ ہوگا. لیکن exactly yes, there are a lot of quack thalassemia centers also, usually interior سندھ اور اس میں پائے جاتے ہیں. تو جب بھی آپ کوئی بھی تھیلیسیمیا سینٹر سلیکٹ کرتے ہیں
تو پلیز اس کی صحیح سے ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ وہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی ہیماٹولوجسٹ ہے, وہاں کا جو بلڈ بینک ہے وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں اگر پیرنٹس پہلے سے ہی تھوڑا سا انکوائری کر لے تو اٹس فائن, اٹس گڈ انف. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ان بچوں کو اکثر آگے جا کر اسپیشلسٹ کنسلٹیشنز کی ضرورت پڑتی ہے, انڈوکرینالوجی, کارڈیولوجی. یس, وہ یہاں پہ یہ سروسز یہاں پہ آرام سے مل جاتی ہیں پاکستان میں. رائٹ. تو ہوتا یہ ہے کہ دو طریقے سے میں اب آپ کو ایز اے پیرنٹ ایکسپلین کروں گی. پیرنٹس جو آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے دو پرابلمس ہوتے ہیں. ہمارا بچہ تھیلیسیمیا سینٹر میں رجسٹر ہو جائے. جب رجسٹریشن کی بات آتی ہے, رجسٹر تو ہو جاتا ہے, اب اس کی اسپیشلسٹ کیئر, اب ہر تھیلیسیمیا سینٹر میں ہیماٹولوجسٹ آپ کو نہیں ملے گا. اس کی کیئر کے لیے جب یہ لوگ ہیماٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں کسی ٹرشیری کیئر سیٹ اپ پہ, اب اس ہیماٹولوجسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا, کارڈیولوجسٹ کے پاس وہ بھیج رہا ہے یا نہیں بھیج رہا ہے. تو اٹ آل ڈپینڈس آن دا اسپیشلسٹ, کیونکہ آگے سے جب وہ ریفر ہوتا ہے دیٹ از دا مین کیئر. وہاں پر ایکچوئل کیئر تھیلیسیمیا پیشنٹ کی شروع ہوتی ہے جب اس کے اینول چیکس ہوتے ہیں بائی اے کارڈیولوجسٹ, بائی اینڈوکرینالوجسٹ, بائی اے گائنیکالوجسٹ. تو اب یہ جو انٹیگریٹڈ سسٹم ہے نا کیئر کا, اٹس ناٹ پریزنٹ ان تھیلیسیمیا, ناٹ آل تھیلیسیمیا سینٹرز. تو کچھ اکا دکا تھیلیسیمیا سینٹرز میں آپ کو یہ کیئر ملے گی. ہولسٹک اپروچ کہتے ہیں اس کو. کچھ باتیں اب پریونشن پر کرتے ہیں, تو تھیلیسیمیا کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ تھیلیسیمیا رائٹ. تو اب میں بہت ایزی اور سمپل سی چیز بتاؤں گی. گیٹ یور CBC ڈن. جیسے ہی آپ اپنا ایک CBC یعنی ایک خون کا سیمپل, اور اس خون کے اندر بھی جسٹ لک ایٹ دا ہیموگلوبن اور اس کے انڈائسز. آپ کو 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہے تھیلیسیمیا مائنر کو ڈائگنوز کرنے کے لیے. یو نیڈ ہیموگلوبن, آپ کو یہ RBC کاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے, MCV اور MCH. یہ اگر آپ کے پاس یہ 4 آپ کے بلڈ کے کاؤنٹس ہے نا, تو آپ ایزیلی اس میں دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ آپ مائنر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. وہاں پر جب آپ کے یہ انڈائسز کم ہوتے ہیں, میں تھوڑا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو اور ایکسپلین کر سکتی ہوں. ہیموگلوبن مائنر کے اندر یا تو لو ہوگا یا تو نارمل ہوگا. جو MCV ہے وہ لو ہوگا, اور MCH بھی ہے وہ بھی لو ہوگا. MCH اور MCV از دا سیل سائز, MCH یعنی ہیموگلوبن, کیونکہ تھیلیسیمیا میں ہیموگلوبن ایب نارمل ہوتی ہے. تو ہیموگلوبن جب ایب نارمل ہوگی تو MCH آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گا. اس کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کے لیے آپ کا جو ہڈی کا گودا ہے وہ زیادہ سیلز بنائے گا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا RBC کاؤنٹ بڑھ جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں ریلیٹیو ایریتھروسائٹوسس. اس سے جو آپ کا ہیماٹولوجسٹ ہوگا یا جو آپ کا فزیشین ہوگا, اگر آپ کے فزیشین کو پتہ ہے یہ چیز, تو وہ ایک کویری ریز کر دے گا کہ یہ پیشنٹ یا تو تھیلیسیمیا مائنر ہے یا تو یہ آئرن ڈیفیشینٹ ہے. پھر اگر آپ کے یہ سارے انڈائسز نارمل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس کا آپ ٹیسٹ کروائیں, اور جس سے کہ آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ ایگزیکٹلی مائنر ہے یا نہیں ہے. اور اگر آپ اس سینٹر میں ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس کا ٹیسٹ کروا رہے ہیں جہاں پر ہیماٹولوجسٹ موجود ہے, تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کہیں آپ سائلنٹ کیس تو نہیں ہیں. تو جب بھی آپ کوئی ٹیسٹ کروائیں تو جسٹ سی کہ وہ آرگنائزیشن میں ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, اور وہاں پر کوئی آپ کا CBC کا معائنہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں مورفولوجی دیکھنا بہت ضروری ہے کیریئر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. کبھی کبھار سائلنٹ کیسز ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم اسی طرح کیچ کر رہے ہوتے ہیں. سائلنٹ کو ان کا الیکٹروفوریسس ٹوٹلی نارمل ہوتا ہے, لیکن ہم کیونکہ مورفولوجی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ سیلز نظر آ جاتے ہیں, جس میں ہمیں ایک ایک شک ہو جاتا ہے کہ یہ مائنر ہو سکتا ہے. تو سمپل ٹرمز میں ہم ایک CBC یا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہم کرواتے ہیں, اور یہ تو ایسا ٹیسٹ ہے جو ایک اسکریننگ ٹیسٹ کے طور پہ ہو جاتا ہے تھیلیسیمیا کے لیے, لیکن یہ ٹیسٹ ہم ہر چیز کے لیے کروا رہے ہوتے ہیں. یہ پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ایک ڈاکٹر یا فزیشین آرڈر کرتا ہے جب بھی کوئی پیشنٹ ان کے پاس جاتے ہیں, اور ایک سمپل CBC کے ٹیسٹ پہ ہم آرام سے یہ خدشہ ضرور ظاہر کر سکتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو تھیلیسیمیا مائنر یا تھیلیسیمیا میجر, وہ تو خیر پہلے ڈائگنوز ہو جاتا ہے, لیکن کیریئر ہم بالکل پتہ لگا سکتے ہیں CBC کے ٹیسٹ پہ, اور اس کو دیکھتے ہوئے کنفرم کرنے کے لیے ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس کرواتے ہیں, جس سے کنفرم ہو جاتا ہے. تو 95% پیشنٹس یا لوگ جو تھیلیسیمیا مائنر ہوتے ہیں وہ ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس سے پکڑے جاتے ہیں.
کچھ ایک 5% ہوتے ہیں جن میں کوئی سوفسٹیکیٹڈ ٹیسٹنگ کروانی پڑتی ہے, لیکن 95% پاپولیشن آپ کی الیکٹروفورسس سے کور ہو جاتی ہے. اوہ یس. اس کے علاوہ پریگننسی میں کس طرح پریونٹ کیا جا سکتا ہے تھیلیسیمیا میجر بچے کا پیدا ہونا؟ رائٹ. سو ہمارے پاس بہت ایسے کیسز آتے ہیں جس میں کپلز آپس میں شادی کر چکے ہوتے ہیں اور بعد میں ان کو پتہ ہوتا ہے, جیسے کہ راہیلہ ہمارے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا تھا. ان کی شادی ہو گئی تھی لیکن ان کو بعد میں پتہ چلا تھا کہ دے آر مائنرز. اب ان میں ہم یہ کرتے ہیں, کیونکہ اس میں ہمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے, ہم نیگیٹو کاؤنسلنگ نہیں کرتے. جن کی شادی ہو چکی ہے دے آر فائن. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پریگننسی آپٹ کریں تو 11 سے 12 ہفتے کی حمل کے بیچ میں آپ یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کوریونک ویلس سیمپلنگ. اس میں جو بچے کا ٹیشو ہوتا ہے وہ سیمپل نکالتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی تھیلیسیمیا کی میوٹیشن تو نہیں ہے. اگر تھیلیسیمیا کی میوٹیشن ہوتی ہے تو 16 ویک سے پہلے ہم ایڈوائز کر دیتے ہیں. یہ فرسٹ اس میں یہ کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے کہ اگر تھیلیسیمیا کی میوٹیشن نکلے گی, اگر بچے کو میجر یا انٹرمیڈیا نکلے گا تو پھر ہم آپ کو ابارشن ایڈوائز کریں گے. تو وہ کپلز جو ہے وہ پھر دے آپٹ فار ابارشن. اور اگر وہ مائنر ہے یا نارمل ہے دین وی ایڈوائز کہ آپ اپنی پوری فیملی کو اسکرین کروائیں تاکہ کوئی اور ایسے کپلز نہ ہوں, اور ساتھ میں یو کین ایزیلی کنٹینیو ود دس پریگننسی. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ پریگننسی کنٹینیو کریں. تو کوریونک ویلس سیمپلنگ کا ٹیسٹ ہے. اٹ از ہارڈلی 10 to 15 منٹ پروسیجر, اور یو کین ایکچولی میک اے ویری, مطلب اس میں میجر آپ لائف ڈیسیجن لے سکتے ہیں پیدا ہونے والے بچے کے لیے کہ اس کو اتنی پرابلمس نہ ہو جب وہ پیدا ہو. راہیلہ, آپ کا یہ ٹیسٹ ہوا تھا کوریونک ویلس سیمپلنگ, آپ ہمیں بتائیں گی کہ جب آپ یہ ٹیسٹ کروا رہی تھیں تو آپ کی کیا فیلنگ تھی, اور یہ ٹیسٹ کروانے میں آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں ہوا؟ نہیں, مجھے تو بالکل مشکل نہیں ہوا تھا, کیونکہ میری کاؤنسلنگ, میرے جو کولیگس ہیں جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے میری کاؤنسلنگ اتنے اچھے سے اور پازیٹیولی کی تھی, تو میں تو بالکل سیٹسفائی ہو چکی تھی اس ٹائم پر. اور میرے ٹیسٹ میں بھی ہارڈلی جو ہے وہ 5 to 10 منٹس لگے تھے اور سمپلی ٹیسٹ ہو گیا تھا. انہوں نے مجھے مینٹلی طور پر پریپیئر کر لیا تھا کہ رپورٹس جو بھی آئے گی آپ کو مینٹلی طور پر پریپیئر رہنا ہے. بس ٹیسٹ ہوا اور اس کے بعد جو ہے 15 to 20 ڈیز میں میری رپورٹس آ گئی تھیں, اور شکر ہے کہ رپورٹس بھی ٹھیک آئی تھیں. تھیل مائنر ہی ہے بیٹا بھی میرا, لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ اپنی پریگننسی کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. آپ کو کیا کاؤنسل کیا تھا ٹیسٹ کو لے کر؟ ٹیسٹ کو لے کے یہ کاؤنسل کیا تھا کہ مینٹلی طور پر آپ کو پریپیئر ہونا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ میں میجر بھی آ سکتا ہے رپورٹس میں. تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر میجر کا انہوں نے کہا تھا, جیسے اگر میجر آ گیا تو آپ کو جو ہے وہ ایبارٹ کرنا پڑے گا, اور اگر مائنر یا نارمل آیا تو آپ اپنی پریگننسی کو کنٹینیو رکھ سکتی ہیں. اس ٹائپ سے انہوں نے مجھے کاؤنسل کیا تھا, اور بہت اچھے وے میں کیا تھا, پازیٹیولی کیا تھا. انہوں نے کہا کہ 25% چانسز ہوتے ہیں میجر کے, تو ایسے کچھ ہوتا نہیں ہے, اور آپ جو ہے بالکل نارملی آپ اس طریقے سے. میں ویسے کیونکہ میں نے آپ کو جیسے اسٹارٹنگ میں بتایا مجھے کچھ نو ہاؤ نہیں تھا اس کا, نہ مجھے ٹیسٹ کا کچھ نو ہاؤ تھا, نہ مجھے تھیلیسیمیا ورڈ کا ہی مجھے نہیں پتہ تھا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اس کے بعد سارے ڈاکٹرز نے میری کاؤنسلنگ کی, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سب ہوتا ہے. تو میں نے اس کو اتنا سر پہ حاوی نہیں کیا کہ ہاں کہ میں اگر تھیل مائنر ہوں تو میں بیمار ہوں, یا بالکل اس طریقے سے نہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کوئی چیز اگر میں حاوی کر لیتی ہوں تو پھر میں اور زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہوں. تو اس وجہ سے جو ہے میں نے کہا کہ نہیں, اب مجھے کوئی چیز اپنے اوپر حاوی نہیں کرنی ہے. میں بالکل نارملی اپنی لائف کو گزار رہی تھی. ٹیسٹ بھی بالکل نارملی میرا ہو گیا تھا. ٹیسٹ میں بھی مجھے پتہ بالکل بھی نہیں چلا, 5 to 10 منٹس, ہارڈلی 10 منٹس لگے, اور اس کے بعد نارملی میں وہی اپنے روٹین پہ پھر سارے کام یہ وہ. تھینک یو راہیلہ, تھینک یو اپنا پازیٹیو اسپرٹ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. ڈاکٹر شبنیز, راہیلہ نے مینشن کیا 25% چانس, جس طرح سمجھایا, اس پہ تھوڑا سا اور الیبوریٹ کریں گی آپ؟ 25% چانس ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ اپنا جب ڈیٹا دیکھتے ہیں تو ایگزیکٹلی یہی فریکوینسی آتی ہے. ہمارے پاس اب تک جیسے کہ 800 ہمارے پاس CVS ہو چکے ہیں, اس میں سے 25% میجر نکلے تھے,
50% ور مائنرس اینڈ 25% ور نارمل کیسز. تو وہ جو 25% جو بچے میجر نکلے تھے اس میں سے آئی تھنک کوئی ہارڈلی ایک فیملی نے ابارشن ریفیوز کیا تھا, باقی دے آل وینٹ فار ابارشن. سو دس از ایگزیکٹلی دا فریکوینسی اینڈ اٹس ویری مطلب بہت ہی اٹ از جسٹ بائی دا بک. یہی 25%, 50% اور 25% کو لے کے یہ بچوں کی انہیریٹنس ہوتی ہے. تو ایگزیکٹلی تو یہ اسٹیٹسٹکس ہر پریگننسی کے لیے ٹرو ہیں. ہر پریگننسی میں 25% چانس ہوگا ایک بچے کو تھیلیسیمیا میجر پیدا ہونے کا اگر دونوں پیرنٹس تھیلیسیمیا مائنر ہو تو, جی. اور 50% چانس ہوگا کہ بچہ تھیلیسیمیا مائنر پیدا ہوگا اگر دو پیرنٹس تھیلیسیمیا مائنر ہو تو, اور 25% چانس ہے کہ بچہ نارمل پیدا ہوگا. جی. اور یہ ہر پریگننسی میں یہی اسٹیٹسٹکس ہر پریگننسی پہ یہی اپلائی ہوتی ہے. وچ مینس کہ اگر دونوں پیرنٹس تھیلیسیمیا مائنر ہیں تو ہر پریگننسی میں یہ ٹیسٹنگ ضروری ہے. یس آف کورس. اور ایگزیکٹلی دیٹس اے ویری گڈ کویشچن. یس, اب ایسا نہیں سوچ سکتے کہ اب میری ایک پریگننسی کے اندر 25% کا چانس ختم ہو گیا, اب دوسری پریگننسی کے اندر مجھے میجر پیدا نہیں ہوگا. دس از سو, تھینک یو سو مچ فار پوائنٹنگ اٹ آؤٹ. ہر پریگننسی میں یہی اسٹیٹسٹکس ریپیٹ ہوتی ہے. ایوری ٹائم جب بھی وہ تھیلیسیمیا مائنر کا کپل ہمارے پاس آئے گا اس کو سی وی ایس کروانا پڑے گا. راہیلا فار ایگزامپل شی سیڈ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ مطلب کچھ کپلس ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب میرا ایک بچہ نارمل پیدا ہو گیا, آئی ڈونٹ وانٹ کہ اگلی پریگننسی میں اسی اسٹیٹسٹکس کو پہ ایک چانس لوں. تو a lot of couples they stop right there or they say کہ this one normal child is enough for me and now we don't want to proceed and take another risk. تو ہر پریگننسی رسکی ہے. ایک چیز میں بتاتی چلوں, کوئی بھی چیز 100% نہیں ہوتی, اسی طرح یہ ٹیسٹ بھی 100% نہیں ہے, کیونکہ مدر اور فیٹس کا جو سیل جو پلیسنٹا ہوتا ہے وہیں پر جا کے یہ نیڈل ٹچ کرتی ہے. اب آپریٹر ڈپینڈنٹ یہ ٹیسٹ ہے. اگر آپ کا آپریٹر ٹرینڈ ہے, اس کو پتہ ہے کہاں سے سیمپل لینا ہے, تو پھر تو ایوری تھنگ از اوکے. لیکن اگر نہیں پتہ یا کبھی کبھار مسٹیکس ہوتی ہیں تو پھر وہ مدر کا سیمپل نکال کے ہم وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بچے کو ہم رانگ فلی مائنر دے رہے ہوتے ہیں. تو 0.5% ایرر ریٹ ہوتا ہے, اور جو کہ زیادہ تر جو بھی رپورٹس یہ نکلتی ہیں, جو بھی یہ تھیلیسیمیا کی اسکریننگ کرتے ہیں میوٹیشن انالیسس, وہ ہمیشہ اپنے رپورٹ میں اینڈ میں لکھیں گے 0.5% ایرر ریٹ ہے. تو ہر چیز از ناٹ ڈیفینیٹ. اٹس آلویز امپورٹنٹ کہ آپ اوائڈ کریں. اگر آپ یہ تھیلیسیمیا مائنر کی شادیاں اوائڈ کر سکتے ہیں تو کریں, لیکن اگر ہو گئی ہے تو اس ہر چیز کا ایک سلوشن ہوتا ہے. جی. So 0.5% is a error rate. Yes. لیکن 99 point. یا بالکل. ڈاکٹر شبنیز, ایمنیوسینٹیسس بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ٹو ڈائگنوز تھیلیسیمیا. یس. سو بہت ہی ریئر کیسز ہوتے ہیں جس میں سی وی ایس فیل ہو جاتا ہے, ہمیں سیمپل نہیں ملتا فیٹس کا, اور کبھی کبھار ریئر میوٹیشن نکل آتی ہے, کیونکہ تھیلیسیمیا مائنر کی آپ تھیلیسیمیا میجر کی 20 میوٹیشنز ہوتی ہے جو کہ ہم لیب میں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کامن ہے ہماری پاپولیشن میں, ہم وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. 300 میوٹیشنز اور ہیں جو کہ جس کا پینل ہمارے پاس نہیں ہے, اور کافی لیبس کے پاس نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ جینیٹک سیکوینسنگ کرائیں. جب تک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریئر میوٹیشن ہے 11 سے 12 ہفتے ہو چکے ہوتے ہیں. بالکل. جو فیمیل ہوتی ہے وہ 14 ویکس تک پہنچ چکی ہوتی ہے. اب کیا کریں, کیونکہ اس کو تو ابھی بھی ہو سکتا ہے بچے کو کوئی ریئر میوٹیشن ہو. ان کیسز میں پاسبل نہیں ہوتا بالکل نہیں, کیونکہ میکسیمم بھی ہم نے اگر ڈر کے کیا ہے سی وی ایس تو 14 ویکس پہ چانس لے کے کرتے نہیں ہیں, کیونکہ اگر ہم نے سی وی ایس 13 ہفتے کے بعد اٹیمپٹ کر لیا تو بچے کی لمب ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں, وہ نیڈل کی وجہ سے بچے کو لمب ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں. تو یوزلی 11 to 12 ویکس از دا سیفسٹ پیریڈ. اس کے بعد اگر نہیں تو پھر ہم ایمنیوسنتھیسس کے سیلز نکالتے ہیں, ایمنیوسنتھیسس کرتے ہیں, اس میں سے فیٹل سیلز الگ کر کے وہ جینیٹک سیکوینسنگ کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو جینیٹک سیکوینسنگ از دا ادر ڈیفینیٹو ڈائگنوسس. اس میں پوری جین میپ ہوتی ہے, اور وہ الفا تھیلیسیمیا کے لیے بھی ہے اور بیٹا تھیلیسیمیا کے لیے بھی ہے, بٹ دیز آر ویری ایکسپینسو ٹیسٹ, اور بہت ہی جلدی آپ کو ڈیسیجنس لینے ہوتے ہیں. اور یہ ان لوگوں میں استعمال کیا جاتا ہے وہ 0.5% لوگ جن کو ہم پک نہیں کر سکتے تھرو نارمل ٹیسٹ, وہ ریئر میوٹیشنز. بالکل ریئر میوٹیشنز یا جن کا سی وی ایس کی رپورٹنگ ڈیلے ہو چکی ہے. جی. تو ہم کچھ سوال اپنے آڈینس سے لیتے ہیں.
پہلا سوال یہ ہے، میں آپ سے پوچھوں گی ڈاکٹر شبنیز، جو نیولی میرڈ کپلز ہیں آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گی، یا ان پیرنٹس کو کیا ایڈوائز کریں گی جن کے خاندان میں تھیلیسیمیا کے بچے ہیں؟ تو ایک فرسٹ پارٹ آف دا کویشچن از ایڈوائز ٹو نیولی میرڈ کپلز، اور دوسرا پارٹ ہے وہ لوگ جن کے خاندان میں تھیلیسیمیا میجر کے بچے ہیں. رائٹ، سو نیولی میرڈ کپلز، لوگ سوچتے ہیں اسٹگما ہے، تھیلیسیمیا مائنر ہونا ایک اسٹگما ہے. ایکچولی اسٹگما نہیں ہوتا. اگر آپ اس کو اور ڈیپ جا کے سوچیں، آپ ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں اپنے نیو بورن کے لیے، رائٹ؟ اور جب اپنی اولاد ہوتی ہے اور اس کو سوئی لگتی ہے، اور ہر مہینے اس کو جب سوئی لگنی ہوتی ہے، تو آپ امیجن کریں کہ ایک بہت ہی پینفل پروسیس ہوتا ہے. میں مانتی ہوں علاج ہے، ٹریٹمنٹ ہے، ہر چیز ہے، لیکن اس بچے کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. اگر اس تکلیف کو ہم پریونٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کروا لیں تو آئی تھنک ہم ایک بہت ہی پریونٹیبل چیز کو ہم پھیلنے سے روک رہے ہیں، رائٹ؟ تو نیولی میرڈ کپلز کو میں یہ ایڈوائز کرنا چاہوں گی کہ اس کو ایک اسٹگما نہ بنائیں. گو فار اٹ اینڈ گو فار اٹ وتھ پرائڈ. بی پراؤڈ. آئی گاٹ ٹیسٹڈ فار تھیلیسیمیا مائنر. وڈ یو گیٹ ٹیسٹڈ؟ سو اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بھی بچا رہے ہوں گے، اور آپ دوسرے کپلز کو بھی ایک ایگزامپل بن کے دکھا رہے ہوں گے کہ سی آئی گاٹ ٹیسٹڈ. اور وین یو گیٹ ٹیسٹڈ، اگر فیمیلس کا ایشو ہے، یوزلی زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس آر کنسرنڈ اباؤٹ دیئر ڈاٹرس، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ میلس کا کروائیں. اگر میل مائنر نکلتا ہے تو پھر فیمیل کا کروائیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر میل مائنر نہیں نکلتا دین دیر از نو نیڈ اگر آپ کے مائنڈ میں ہے کہ یہ اسٹگما ہے. لیکن وہ کپلز جو کہ اس کو ایز اے اسٹگما لے کے نہیں چلتے، پلیز گیٹ اسکرینڈ. اگر وہ ایک بھی مائنر ہے کپل میں تو دیٹ مائنر کین ایکچولی ٹرانسمٹ دیٹ جین ٹو ہر چائلڈ. تو اس چائلڈ کو بھی تو بتانا ہوگا نا کہ آپ مائنر ہو. تو وائی ناٹ آپ دونوں ٹیسٹ ہو جاؤ. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک مائنر ہے تو آپ ڈیسیجنز لے سکتے ہیں اور آگے چیزیں پریونٹ کر سکتے ہیں. وی آر آل ایگزامپلس کہ وی آل گاٹ ٹیسٹڈ. سو لرن بائی ایگزامپل اینڈ شو بائی ایگزامپل کہ اٹس اے پریونٹیبل ڈیزیز. اور اب وہ فیملیز جن کا آلریڈی تھیلیسیمک چائلڈ ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس جتنے بھی حمل کے ٹیسٹ کے لیے جو کپلز آتے ہیں ان سب کی فیملی میں ایک تھیلیسیمک چائلڈ ہے. آئی تھنک راہیلا اور بھی کچھ فیملیز ہیں، وہ ایسی فیملیز تھی جن کے فیملی میں کوئی تھیلیسیمیا کا بچہ نہیں تھا. تو ایسے کپلز ریئر ہوتے ہیں. یوزلی جو کپلز آ رہے ہوتے ہیں ان کو آلریڈی ایک تھیلیسیمیا کا چائلڈ ہوتا ہے فیملی کے اندر. یہ ایک سیڈ فیکٹ ہے. جہاں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاپولیشن آئے ہمارے پاس، جنرل لوگ بھی آئیں ٹیسٹنگ کے لیے، وہاں ہمارے پاس وہ کپلز آ رہے ہوتے ہیں جن کی فیملی میں آلریڈی ایک تھیلیسیمک چائلڈ ہے. سو ہم چاہتے ہیں کہ جو ینگسٹرز ہیں، جو نیولی میرڈ کپلز ہیں، وہ دے گیٹ ٹیسٹڈ اینڈ شو بائی ایگزامپل کہ ہم ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو ان کو دیکھ کے آٹومیٹیکلی ہر کوئی ٹیسٹ کرانے لگے گا. تو ایک انڈیکس کیس دیکھنے کے بعد لوگ ٹیسٹنگ کے لیے آتے ہیں. اب جیسے راہیلا کی فیملی میں ایک انڈیکس کیس تھا، شکر خدا کا کہ تھیلیسیمیا مائنر تھی آپ اور پہلے سے پتہ چل گیا، لیکن آپ ایک انڈیکس کیس ہو، اور آپ کو دیکھ کے آپ کے خاندان میں لوگوں نے ٹیسٹ کروایا؟ مجھے دیکھ کر میں نے اپنی بہن، اپنے بھائیوں، ان سب کو میں نے کہا، ایون میں نے اپنی کزنس کو بھی کہا کہ وہ جا کے ٹیسٹڈ ہو جائیں. اور میری بہن نے خود اپنا ٹیسٹ کروایا، لیکن وہ بھی نارمل ہے، شکر ہے اللہ کا. اور بھائی جو میرے بعد جو بھائی ہے وہ مائنر ہے. مطلب ہم 4 بھائی بہن ہیں جس میں سے 2 مائنر اور 2 نارمل ہیں. تو پوری اسٹیٹسٹکس فالو کی ہے، 2 نارمل اور 2 مائنر. لیکن آپ کی وجہ سے آپ کے خاندان میں اویئرنیس اسٹارٹ ہو گئی میری وجہ سے. پہلے ہمیں اویئرنیس نہیں تھی، اب مجھے پتہ چل گیا تو میں نے پھر اپنے فیملی، پھر اپنی جو ہے وہ خالہ کی فیملی ننیال میں، ددیال میں، ہر جگہ میں نے ان کو پھر اویئرنیس دی، اور پھر انہوں نے اپنے بچوں کے ٹیسٹ کروانا اسٹارٹ کیے. تو راہیلا نے ایکسٹینڈڈ ٹیسٹنگ کروائی ہے. یس، ایکسٹینڈڈ فیملی اسکریننگ. یس. ہمارا اگلا سوال ہے، جو لوگ تھیلیسیمیا میجر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وتھ بلڈ ٹرانسفیوژنز اینڈ آئرن چیلیشنز، کیا وہ شادی کر سکتے ہیں؟ So I think you're exact. I think let's start with life expectancy, because ایک لائف ایکسپیکٹنسی کیا ہو سکتی ہے تھیلیسیمیا میجر کی، وہاں سے اسٹارٹ لیتے ہیں.
ایک لائف ایکسپیکٹنسی ایک ان ٹریٹڈ تھیلیسیمیا میجر کی جو کہ علاج پراپر نہیں کروا پا رہا, اس کی ایک لائف ایکسپیکٹنسی 10 سے 15 سال ہوگی, کیونکہ ہارٹ فیلئر ہو جاتے ہیں ان پیشنٹس کو. جو اپنا علاج پراپر کروا رہا ہے, جس طرح کہ مس فرین نے کہا کہ اس نے اپنی بیٹی کو پراپر طریقے سے شی براٹ ہر اپ اینڈ ناؤ شی از ٹوٹلی نارمل, مطلب ایک نارمل پیشنٹ کی طرح وہ بیہیو کرتی ہے, شی از ناٹ ان اے پیشنٹ. تو ان میں جو ہے وہ لائف ایکسپیکٹنسی کین گو ایون اپ ٹو 56 ایئرس. سو ابھی کا جو لیٹسٹ اسٹیٹس ہے وہ اٹلی کا گریس کا ہے کہ جس میں پیشنٹ 56 ایئرس تک دے آر اسپینڈنگ دیئر لائف, مطلب دے آر الائیو اینڈ دے آر ڈوئنگ دے ہیو اے گڈ لائف اسپین. تو یس, تھیلیسیمیا میجر کے ہمارے اپنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں, دے آل گیٹ میریڈ اینڈ دے گیٹ میریڈ ٹو نارمل, یعنی وہ جب نارمل کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو 20 ان کے بچے پھر مائنر ہی ہوتے ہیں, مطلب دے آر ناٹ, اگر میجر نارمل سے شادی کر رہا ہے تو بچے مائنر ہوتے ہیں. تو وی ہیو ہیڈ نارمل لائف برتھس. تو یس, تھیلیسیمیا میجر پیشنٹس کین گیٹ میریڈ, بس یہ ہے کہ جب وہ حمل سے ہوتی ہیں تو ہم ان کی کلیشن روک دیتے ہیں, کیونکہ اس وقت ان کے لیے یہ ایڈوائس ہے کہ اگر آپ پریگننسی کو آپٹ کر رہے ہیں تو پلیز اسٹاپ یور کلیشن 3 months بفور یو پلان یور پریگننسی. 3 مہینے پہلے پریگننسی سے اپنی کلیشن روک دیں, کیونکہ وہ دوائیاں خطرناک ہو سکتی ہے بچے کے لیے جس کے آرگنز اس وقت بن رہے ہوتے ہیں. تیسرے ٹرائمیسٹر کے اندر اگر ہم چاہیں, اگر کہ دل میں آئرن اس لڑکی کے بھر رہا ہے تو پھر ہم کلیشن سوچ کے دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ادروائز وہ پوری پریگننسی میں کلیشن نہیں دیتے ہیں, ٹرانسفیوژنس دے کے اس لائف کو سسٹین کر لیتے ہیں اینڈ دے کین ہیو اے نارمل ڈیلیوری. تھیلیسیمیا مائنر تو ایک کیریئر اسٹیج ہے اور بیماری بالکل بھی نہیں. تھیلیسیمیا میجر کے بچوں میں کوئی غذا کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں جو انہیں فالو کرنی ہے؟ رائٹ, سو ہاں, ڈائٹری کنسرنس ہوتے ہیں پیشنٹس کو. یوزلی پیشنٹس آپ کو کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کون سی ڈائٹ ہے جس کے اندر آئرن بہت ہوتا ہے. کچھ لوگ ایپل کھانا چھوڑ دیں گے, کچھ لوگ سبزیاں کھانا چھوڑ دیں گے. نو آپ کو یہ ریممبر, مطلب میں so one of my professors actually told me when I was restricting this patient from eating apples in the clinic, and I got this huge scolding کہ how could you stop them, don't you know one blood bag has 200 milligram iron and one apple has 50 milligram iron. So you know you have to make a choice. اگر پیشنٹ پراپر آئرن کیلیشن کی دوائیاں لے رہا ہے, that patient is good to go, وہ کیلیٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو, وہ کھا سکتا ہے چیزیں. لیکن اگر کوئی پیشنٹ آئرن کیلیشن بھی نہیں لے رہا پراپر, اس کے آلریڈی جسم میں آئرن پھیل چکا ہے, سو آئی تھنک وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم ڈائٹری ریسٹرکشنس پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی آپ وہ آئرن والی جیسے پالک ہے, ایپلز ہیں, یہ ہے, تو ڈونٹ گو فار دیٹ, کیونکہ اس سے آپ کا آئرن بڑھ جائے گا. ادروائز جو مین فوکس جو ہوتا ہے نا تھیلیسیمیا میجر کا, وہ فوکس ہوتا ہے کیلیٹ یور سیلف, اپنے آپ کو کیلیشن پہ رکھیں. ڈائٹری ریسٹرکشنز میں ڈالنے پہ ہمیں ایک, مطلب اب آپ سن رہے ہوگے کہ ہم تھیلیسیمیا میجر پیشنٹس کو ہم وائٹامن ای پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو کیوں ڈال رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک اینٹی آکسیڈنٹس ہیں, اور فروٹس اور ویجیٹیبلس کے اندر نیچرل اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان کو بہت سیویئر ڈائٹری ریسٹرکشنس پہ ڈال دیں گے تو وہ اس اینٹی آکسیڈنٹ سے بھی محروم رہ جائیں گے. سو آئی تھنک اٹس آلویز امپورٹنٹ کہ ہر پیشنٹ کو آن دا ہول دیکھے اور فزیشین ڈیسائڈ کرے کہ اس کو ڈائٹری ریسٹرکشنس کی نیڈ ہے یا نہیں ہے. لیکن جنرلی بچوں کو ڈائٹری ریسٹرکشنس کی بہت زیادہ نیڈ نہیں ہوتی. نہیں, اگر ویل کیلیٹڈ ہے یس, لیکن کتابیں اگر آپ پڑھیں گے ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ یہ نہ دیں. اور ہم پیرنٹس جب بھی اس قسم کا کوئی ڈیسیجن لیں تو ہمیشہ اپنے فزیشین کی ایڈوائس پر لیں اور خود سے یہ ڈیسیجنس نہ لیں. کچھ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں خون کے, بلیڈنگ ڈس آرڈرز, جس میں ہم اکثر منع کرتے ہیں بچوں کو اسپورٹس میں حصہ لینے سے اور فزیکل ایکٹیویٹیز سے. کیا تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں ان میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں لاگو؟ نہیں, اگر ان کمپلیکیٹڈ کیس ہے, کوئی ایسا بچہ جس کی تلی نہیں بڑھی ہوئی, اگر تلی بڑھی ہوئی ہوگی تو ہم کہیں گے کانٹیکٹ اسپورٹس نہ کھیلے جب تک اس کا آپریشن نہ ہو جائے. اگر وہ پراپرلی ٹریٹڈ ہے اس کے لیے تو اچھی چیز ہے کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کرے, پلے کرے, کیونکہ جتنا زیادہ بون اسٹریس لے گا اتنا زیادہ بون اسٹرانگ ہوں گی. تو اٹس آلویز گڈ کہ ہم کہتے ہیں کہ بچے کو آپ جتنا نارمل رکھ سکیں. اکثر بچے جو ہے وہ ٹینٹرمس بھی ریز کرتے ہیں, دوائیاں نہیں کھائیں گے, یہ نہیں کھائیں گے, تو ہم تو پیشنٹس کو, ہم تو فیملی کو یہ بھی کاؤنسل کر رہے ہوتے ہیں کہ پلیز ڈو ناٹ اوور پیمپر یور چائلڈ. آگے جا کے وہ کیلیشن کی دوائیاں کھانا چھوڑ دے گا. جتنا آپ بچے کو نارمل رکھ سکیں, پراپر ٹائم پہ اسکول, پراپر ٹائم پہ اسپورٹس, ایوری تھنگ, وہ سب نارمل چلتی ہیں. تھیلیسیمیا میجر کا بچہ آپ کو اگر ویل ٹریٹڈ ہوگا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ میجر ہے. رائٹ, یس.
سو راہیلا آپ کے بیٹے کو تھیل مائنر ہے رائٹ جی اینڈ ہی از نارمل جی تو آپ تو ایسی کوئی ڈائٹری ریسٹرکشنز یا ایکٹیویٹیز نہیں میں کچھ بھی نہیں, مطلب جو نارملی وہ کھاتا پیتا ہے, کھیل کود کرتا ہے, میں کبھی کسی بات سے منع نہیں کرتی ہوں. ڈائٹ نارمل جو اس کی ہوتی ہے, جیسے ہم جو کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی وہی, فروٹس وغیرہ, ایپل ہے, بنانا ہے, ساری چیزیں. اور ایکٹیویٹیز میں تو آج کل کے بچے آپ جانتی ہیں کہ وہ چھوٹے بچے کتنی اچھل کود کرتے ہیں, بس وہ چل رہی ہیں ایکٹیویٹیز. ہماری آڈینس نے اسکریننگ ٹیسٹ پر سوال کیا ہے, تو پہلا سوال یہ ہے کہ راہیلا نے جو ٹیسٹ مینشن کیا, کیا اس کی کچھ اور ڈیٹیلز آپ شیئر کر سکتی ہیں پلیز؟ سو راہیلا نے سمجھے ایک ٹیسٹ مینشن کیا ہے ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس. بہت سارے سینٹرز کے اندر یہ لوگ جیل الیکٹروفوریسس بھی کر رہے ہوں گے رائٹ. جیل کے کچھ ڈرا بیکس ہیں, جو پیشنٹس مائنر نہیں بھی ہوتے ہیں ان کو وہ مائنر دے رہا ہوتا ہے, وہ A2 ذرا زیادہ رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جب بھی کسی سینٹر میں جائیں تو HPLC ہائی پرفارمنس لیکوڈ کرومیٹوگرافی کا ٹیسٹ ہوتا ہے, HPLC, تو وہ آپ کروائیں. اور کاسٹ بھی میں بتاتی چلوں, جو CBC کا ٹیسٹ ہے جو کہ سب کو ہو رہا ہوتا ہے, ہیموگلوبن, لیٹ سے جسٹ گو فار ہیموگلوبن اینڈ ریڈ سیل انڈائسس, یا تو پھر CBC, وہ ٹیسٹ آپ کو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں 100 سے 300 روپے تک کا, مطلب آئی ایم گوئنگ ٹورڈز میجر کاسٹ آلسو, 100 سے لے کے 300 روپے تک کا وہ CBC کا ٹیسٹ ہوگا. اگر اس میں کچھ آتا ہے تو پھر آپ ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس کروائیں, جس کی کاسٹ 500 سے لے کے 1600 2000 بھی ہوتی ہے. تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ کہاں سے کروا رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر جو ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ تھیلیسیمیا, جو تھیلیسیمیا کے ٹریٹمنٹ سینٹرز ہوتے ہیں وہیں پر یہ لوگ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہر تھیلیسیمیا سینٹر جو کہ ویل نون ہے وہاں پر تھیلیسیمیا پریونشن سائڈ بائی سائڈ رن کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جنرل پاپولیشن کی بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے پیشنٹس کی یہ ایکسٹینڈیڈ فیملی اسکریننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یو کین گیٹ دوز ٹیسٹ ڈن ایٹ اے تھیلیسیمیا سینٹر اور ایٹ اینی ہاسپٹل, بٹ آسک دیم کہ ان کے ٹیسٹ مینیو میں ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس کا ٹیسٹ ہے یا نہیں, اور اس سیٹ اپ میں ہیماٹولوجسٹ ہے یا نہیں, دیٹ ول میک آل دا ڈفرینس. کیونکہ کچھ ٹیسٹ کے رپورٹس جب یہ لوگ پھنستے ہیں تو یہ لوگ آپ کو ایگزیکٹلی کچھ ٹیسٹ میں بتائیں گے نہیں, یہ لوگ یہ کہہ دیں گے کہ ہیموگلوبن A+A2, لیکن اگر اس ٹیسٹنگ فیسلٹی میں ایک ہیماٹولوجسٹ ہوگا تو وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتائے گا کہ آپ نارمل ہو, مائنر ہو, میجر ہو, کیریئر ہو, کیا ہے آپ کی اسٹیٹ. تو گو فار ٹیسٹنگ فیسلٹی, اٹ کین بی اے ہاسپٹل, اٹ کین بی اے تھیلیسیمیا سینٹر, اینڈ لک کہ وہاں پر کوئی کنسلٹیشن ہے یا نہیں. سو گو فار. تو ایک اچھا یا برا, لیکن ایک ہیماٹولوجسٹ ہونا بہت ضروری ہے ان سائٹس پر. یس, اکثر جس عمر پہ یہ بچے ڈائگنوز ہوتے ہیں وہ 6 مہینے سے لے کے 1 سال کی ایج ہوتی ہے جس میں تھیلیسیمیا میجر ڈائگنوز ہوتا ہے. تو کیا ہمارے ملک میں جو پیڈیاٹریشنز ہیں, جو بچوں کے ڈاکٹر ہیں, وہ ڈائگنوز کرتے ہیں تھیلیسیمیا کو؟ پیڈیاٹریشنز جو ہے وہ یوزلی ہمیں ریفر کر دیتے ہیں. تو پیڈیاٹریشنز جو ہیں دے ول ہائی لائٹ دا تھنگ کہ او مائی گاڈ ہیموگلوبن کم ہو رہی ہے, تو وہ ہائی لائٹ کر کے ہیماٹولوجسٹ کی طرف ہی ریفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ پیڈیاٹرک ہیماٹولوجسٹ ہے تو پھر تو وہ کیچ کر لے گا, لیکن اگر وہ پیڈیاٹریشین ہے تو ان کو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس کو اویئرنیس ہوگی تو وہ کیچ کر لیں گے, اگر ان کو اویئرنیس ہوگی تو وہ ریفر کر لیں گے. لیکن ڈپینڈس, اٹ آل ڈپینڈس. ایکچوئل جو لوگ ہیں وہ دے آر دا ہیماٹولوجسٹ اور پیڈیاٹرک ہیماٹولوجسٹ, بٹ پیڈیاٹریشنز ناؤ دے ڈو ہیو اویئرنیس. لیکن اگر آپ کے پاس اچھا پیڈیاٹریشین ہے, آئی ایم شیور دے ول ریفر یو. ہاں, وہ ریفر کر دیں گے, خود انٹرپریٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. نہیں. آڈینس سے ایک اور سوال ہے, جب ہم پری نیٹل ٹیسٹنگ کرتے ہیں, اور پری نیٹل مطلب CVS یا ایمنیوسنٹیسس کرتے ہیں, تو کیا فادر کا موجود ہونا ضروری ہے؟ یس. تو پری نیٹل ٹیسٹنگ میں یہ ہوتا ہے, یوزلی 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا تو افیکٹڈ چائلڈ ہو, یعنی اس فیملی کا کوئی تھیلیسیمیا میجر کا بچہ ہو, یا تو پھر فادر ہو. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جینیٹک میوٹیشنز پہلے پیرنٹس میں ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, اور جیسے ہی ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے کہ یہ جینیٹک میوٹیشنز ہیں, مدر میں یہ تھی, فادر میں یہ ہے, وہی پینل ہم بچوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ فادر میں کیا جین تھی, یا کوئی افیکٹڈ چائلڈ نہیں ہوگا, تو ہمیشہ ایک کویشچن رہ جائے گا کہیں اس کو ریئر میوٹیشن تو نہیں ہے. تو اس چیز کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے ہمیں فادر یا افیکٹڈ چائلڈ کا ہونا ضروری ہے. اگر سپوز ہمارے پاس کبھی کبھار ایسے کپلز آتے ہیں جن کے فادر بھی نہیں ہوتا, باہر ہوتے ملک سے, یا ڈائیورس دے چکے ہوتے ہیں, تو ان کیسز میں اگر افیکٹڈ چائلڈ بھی نہیں ہو تو ہم مدر اور فیٹس کا کر رہے ہوتے ہیں.
سپوز اگر فیٹس میجر نکلتا ہے تو پھر تو کیس کلوز ہو جاتا ہے کہ وہ تھیلیسیمیا میجر ہے. لیکن اگر وہ مائنر نکلتا ہے رائٹ, ایک میوٹیشن مدر والی لے لیتا ہے لیکن فادر کا کچھ پتہ نہیں ہے, تو پھر ان کیسز کو ہم ریئر میوٹیشنس کے لیے ریفر کرنا پڑتا ہے کہ جینیٹک ٹیسٹنگ سیکوینسنگ کرانی پڑتی ہے, اور وہ ایکسپینسو ٹیسٹ ہے. اٹ ول کاسٹ اینی تھنگ اراؤنڈ 20,000 روپیز اور سم تھنگ, تو ادھر چلا جائے گا کیس, پھر ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کیس. جی راحیلہ, آپ کے ہسبینڈ کا ٹیسٹ ہوا تھا؟ الیکٹرو فورسز کا ہوا تھا. جب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں تھیل مائنر ہوں تو ان کا بھی ٹیسٹ کروایا تھا ہم نے کہ پتہ چل جائے کہ دونوں تھیل مائنر ہے یا کوئی ایک نارمل ہے. جب ان کا بھی پتہ چلا کہ وہ ہم دونوں تھیل مائنر ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے جب میری پریگنینسی اسٹارٹ ہوئی تو انہوں نے مجھے CVS ریفر کیا. رائٹ, ٹھیک ہے. ڈاکٹر شبنیز, آپ کچھ ایسی فیسلٹیز بتا سکیں گی یا ایسے سینٹرز یا لیبس کچھ کے نام جو پاکستان کی کچھ میجر سٹیز میں ہوں اور کچھ ریموٹ ایریاز میں ہوں جہاں پہ ہمارے لوگ جن کو ایکسیس کر سکیں؟ اوکے, تو پھر میں میجر سٹیز کراچی سے شروع کریں. کراچی سے شروع کرتے ہیں. کراچی میں وی ہیو ڈاؤ لیب, ڈاؤ اوجھا کیمپس, وہ کرتا ہے یہ ٹیسٹ. اور ہمارے پاس تھیلیسیمیا سینٹرز میں افضال میموریل ہے, کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر ہے, فاطمیت فاؤنڈیشن ہے, یہ سارے سینٹرز کرتے ہیں ٹیسٹ. اور ہمارے پاس آغا خان ہاسپٹل ہے جو کہ کرتا ہے, اور NIBD ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیزز, وہ کرتا ہے یہ ٹیسٹ. تو یہ ہے کراچی کا. اور پھر آپ اگر سٹیز کوئٹہ کے اندر ہمارے پاس وہ جو ایک CMH کوئٹہ, وہاں پر دے ڈو دیز ٹیسٹ. اور لاہور میں تو چغتائی لیب ہے, چغتائی لیب کرتا ہے وہاں پر, اور وہاں پر آغا خان بھی ہے, آغا خان ہاسپٹل بھی ہے وہاں پر لاہور میں. تو آغا خان اینڈ چغتائی ان لاہور. اور لاہور میں آپ کو اور بھی ملیں گے سینٹرز اف یو اسٹارٹ لکنگ فار اٹ. باقی یہ ہے پشاور کے اندر رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ, وہ کرتا ہے. تو یہ جتنے بھی ہر جگہ کے جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں, ٹرشیری کیئر ہاسپٹلز, جہاں پر ہیمیٹالوجی کی فیسلٹیز ہوں گی. ہیمیٹالوجی کین ناٹ ایگزسٹ وداؤٹ دس ٹیسٹ. جہاں ہیمیٹالوجی اویلیبل ہے وہاں آپ ازیوم کریں وہاں پر یہ ٹیسٹ ہو رہا ہوگا, اور جہاں تھیلیسیمیا سینٹر ہے ویل ڈیولپ, وہاں پر بھی یہ ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ جتنی لیبس کا نام جو آپ نے لیا, اب سہولت یہ ہے کہ اگر یہ میجر لیب کسی ایک میجر سٹی میں نہ بھی موجود ہوں تو ان کے بہت سے کلیکشن پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ سیمپل دیتے ہیں, اور وہ ٹیسٹ ہونے ان کی مین کیمپسز پر ہی آتا ہے, مین لیب پر ہی آتا ہے. تو اگر فار ایگزامپل کسی ریموٹ ایریا میں کوئی بڑی لیب نہ بھی ہو تو بے شک کلیکشن پوائنٹ یا کلیکشن سینٹر پہ سیمپل دیا جا سکتا ہے, اور وہ ٹیسٹنگ کے لیے مین کیمپس پہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی انٹیریئر سندھ میں رہتا ہے فار ایگزامپل, آپ اپنے وہاں لوکیلٹیز میں انہی لیبس میں دیکھ لیں کون کون سے سینٹرز ہیں, اینڈ یو کین گیو دا سیمپل. آپ کو کراچی آل دا وے آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو لاہور آل دا وے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بہت سارے چغتائی لیب, ڈاؤ لیب, آغا خان, سب کے کلیکشن پوائنٹس بنے ہوئے ہیں ہر جگہ. تو یو کین جسٹ گیو یور سیمپل اینڈ یو کین ویٹ فار دا ٹیسٹ ریزلٹ. راحیلہ, آڈینس سے پوچھا ہے کہ جب آپ کی فیملی ممبرس کو ان کے اسٹیٹس کے بارے میں پتہ چلا تو ان کا کیا ریاکشن تھا, آپ کے اسٹیٹس کے بارے میں بھی, اور جو خود پتہ چلا تھا کہ وہ تھیل مائنر ہے, ان دونوں اسٹیٹسز کے بارے میں کیا ریاکشن تھا؟ شاک تو نہیں ہو گئے تھے آپ کے ان لا؟ شاک تو نہیں ہو گئے؟ شاک تو ان سینس وہ ویسے جیسے شاک ہونا کہ ہاں کوئی ایک بہت, وہ تو جیسے انٹیریئر میں ہوتا ہے ایسا کہ لو میرے بچے کو کیا ہو گیا, میرے بچی کو کیا ہو گیا, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بس یہ تھا کہ چلو اب ایک اویئرنیس ہو گئی. اب پھر اس کے بعد میری, کیونکہ ہمیں جب پتہ چلا تھا نا تو میری پریگنینسی اسٹارٹ ہو گئی تھی, تو وہ ہر کوئی یہی پرے کر رہا تھا کہ رپورٹ صحیح آ جائے, رپورٹ صحیح آ جائے. تو بس ہم لوگ وہ جیسے ہی رپورٹ صحیح آ گئیں تو بس سب نارملی, سب انہوں نے کچھ ایسے ریئیکشن ہمیں بھی نہیں دکھایا, نارملی بیہیو کر رہے تھے ہمارے سامنے بھی کہ ہم بالکل وہ ہمت نہ ہار جائیں اس وجہ سے. اوکے, سو آور نیکسٹ کویشچن از, ریئیکشن کے بارے میں تو ہم نے پوچھ لیا. مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر شبنیز کہ کچھ کمپلیکیشنس پہ اور بات کرتے ہیں. سب سے کامن کمپلیکیشن تھیلیسیمیا میجر کے بچوں میں کیا ہوتی ہے, اور کیا وہ ٹریٹیبل ہیں یا نہیں؟
بون پینس سب سے زیادہ بون پینز ہوتے ہیں, اور بون پینز از اے سمٹم آف کمپلیکیشن. کمپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ آئرن سب سے پہلے ہڈی کا جو گدود ہوتا ہے نا, ہڈی کو اسٹرانگ کرنے والا جو گدود ہوتا ہے جس کو پیراتھائرائڈ گلینڈ کہتے ہیں, وہاں پر جا کے آئرن بیٹھتا ہے. جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر درد شروع ہوتا ہے. تو ہڈیوں کا درد جو ہے نا, دیٹ از دا مین پرابلم جو کہ تھیلیسیمیا میجر کے بچے بتا رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے ہیموگلوبن چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لو تو نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہڈیوں کا درد تو نہیں ہے, اور پھر ہم اس پہ وائٹامن ڈی کی کمی پہ جا رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہم اس ہارمون پہ جا رہے ہوتے ہیں جس کا پھر ہم فردر علاج کرتے ہیں. ہڈیوں کا درد دی موسٹ انبیریبل. ہماری آڈینس سے ایک بڑا اچھا سوال آیا ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم جیسے شروع میں بچوں کو جو ویکسینیشن لگاتے ہیں بہت ساری انفیکشن سے اور بیماریوں سے پریونٹ کرنے کے لیے, تھیلیسیمیا ریلیٹڈ ارلی اسکریننگ کو مینڈیٹری کیوں نہیں کرتے اور ضروری کیوں نہیں کرتے؟ اسٹگما اٹیچڈ ہے بیسیکلی, اسٹگما بہت ہے بیکاز آئی ڈونٹ نو کہ ہر ایکسیپٹیبلٹی اٹس اے پرابلم, کیونکہ یوزلی خاندانوں میں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور مدرز بہت کنسرنڈ ہوتی ہیں کہ بیٹی کی شادی نہ ٹوٹ جائے. تو یہ اسٹگما جو اٹیچڈ ہے نا, کہ فار ایگزامپل سپوز اگر کپل اپنا ٹیسٹ کرواتا ہے, لڑکی مائنر نکلتی ہے, لڑکا بھی مائنر نکلتا ہے, اب آف کورس جو رول کہتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈونٹ گو فار میرج, لیکن وہ اسٹگما ہے اس کے لیے. تو اس اسٹگما کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم یوزلی اسکریننگ کی طرف لوگ جا نہیں رہے ہوتے ہیں. دوسرا جو پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹیز ہوتی ہے, ڈفرینٹ کمیونٹیز ہوتی ہیں, ریلیجس کمیونٹیز, پیپل جو لوگ ہیں وہ ڈاکٹرز کی بجائے اپنے ریلیجس کمیونٹیز کو زیادہ دے پریفر کہ ان کی طرف سے کوئی ہمیں انسٹرکشنز آئیں. سو آئی تھنک زیادہ تر ہمیں پھر اسی لیے, اور جو بھی کمیونٹیز ہیں جنہوں نے ایریڈیکیٹ کیا تھیلیسیمیا, ان کی ریلیجس کمیونٹی اسٹرانگ تھی تو دے ایریڈیکیٹڈ. تو جتنا اسٹرانگ آپ کا ریلیجس کمیونٹیز ہوتی ہیں اتنا زیادہ آپ کا ایریڈیکیشن کا چانس ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نکاح جو ہے وہ آپ کی ریلیجس کمیونٹی کا ممبر پڑھا رہا ہوتا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا جب تک کہ آپ یہ ٹیسٹ نہ کرا کے آئیں, تب تک مطلب جتنا اسٹرانگ وہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اسٹرانگ آپ کا یہ اسکریننگ ہو جاتی ہے. تو اسی لیے, اور بائی دا وے ہمارے لا کہتا ہے اب کہ تھیلیسیمیا کی اسکریننگ نکاح کے ٹائم پہ ہو جانی چاہیے, لا میں آ گیا ہے. امپلیمنٹیشن کے لیے اب جو گورنمنٹ ٹارگٹ کر رہی ہے وہ ریلیجس لیڈرز کو کر رہی ہے. تو اب جا کے میٹنگز بیٹھ رہی ہیں کہ ہم کمیونٹیز کو ٹارگٹ کریں, ریلیجس لیڈرز کو ٹارگٹ کریں, بیکاز پیپل ول ناٹ لسن ٹو اس ایز اے ہیلتھ اتھارٹی, دے ول لسن ٹو دیئر کمیونٹی لیڈرز. تو یہ پرابلم ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ فار ایگزامپل کچھ دیری ہو جاتی ہے بلڈ ٹیسٹ کروانے میں تھیلیسیمیا کے لیے, تو کیا کچھ ایسے میجر سمٹمز ہیں جو کہ ماں باپ دیکھ کر آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ بچے کو تھیلیسیمیا تو نہیں ہے؟ ہاں, بچے کی انٹیک کم ہو جائے گی, بچے کا مطلب کھانا پینا وہ تھوڑا کم لے گا, غذا نہیں لے گا, رونا دھونا وہ زیادہ کرے گا, وزن بچے کا نہیں بڑھے گا, آپ کو دکھنے میں تھوڑا سا پیل لگے گا بچہ, مطلب تھوڑا سا وائٹ لگے گا, اس کے ہاتھ آپ دیکھیں گے بالکل ٹوٹلی وائٹ ہوں گے, آنکھوں کی طرف آپ نیچے سے آئی لیڈ نیچے کریں گے, یہ جو نیچے آنکھوں کا ہوتا ہے وہ آپ نیچے کریں گے, آپ کو ٹوٹلی پیل لگے گا بچہ. تو یہ ساری قسمیں ہوتی ہیں. مین جو ہوتا ہے نا وہ فیلئر ٹو تھرائیو کہتے ہیں اس کو, دے ڈونٹ ایٹ ویل اینڈ دے ڈونٹ گین ویٹ. وہیں آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ آپ کے بچے کو دیر سم تھنگ رانگ, گیٹ اے CBC ڈن. تو جس طرح ہم ہر بیماری کے لیے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جڑ سے ختم کیسے ہو سکتی ہے, تو تھیلیسیمیا کے لیے بھی یہی سوال ہے, کیا یہ کمپلیٹلی کیور ہو سکتی ہے یا جڑ سے ختم ہونے والی بیماری ہے؟ یس, تو کیور ہے. 2 طرح کے کیور ہیں, ایک ٹرانسپلانٹ کہ ہم ٹرانسپلانٹ کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جین تھیراپی کر لیں. اب جو ورلڈ میں آ رہی ہے اپ کمنگ, اٹ از جین تھیراپی, تو اس پہ اب کام ہو رہا ہے. لیکن یس, ٹرانسپلانٹ از دا کیور, جین تھیراپی ول ناؤ بی دا فیوچر کیور. لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بہت ایکسپینسو ہے. اگر ایک تھیلیسیمیا میجر کا بچہ آپ کی فیملی میں آتا ہے, بہت ایکسپینسو ٹیسٹ ہیں. آئی تھنک ٹرانسپلانٹ کے لیے آپ کو ایک ڈونر چاہیے ہوگا جو کہ میچ ہو, 100% میچ ہونا چاہیے, اور اس کی جو کاسٹ آتی ہے وہ 50 lakhs تک کی آتی ہے. ابھی کا جو کاسٹ ہے تو 50 lakhs کا ٹرانسپلانٹ کی کاسٹ. جین تھیراپی تو یو ہیو مطلب وہ تو ہماری سوچ ہے, جب وہ مارکیٹ میں آئے گی انیشیلی تو اس کی بھی کاسٹ ہوگی. ایک تھیلیسیمیا میجر کی اسکریننگ, ایک تھیلیسیمیا کی اسکریننگ کی کاسٹ کیا ہے؟ 700 روپیز.
اینڈ ایک تھیلیسیمیا میجر کو پالنے کی کاسٹ کیا ہے منتھ کا 30,000 to 50,000 روپیز. تو آئی تھنک گو فار دا ٹیسٹ, دا پریونشن, اینڈ یس ٹریٹمنٹ ہے, کیور ہے, دنیا کام کر رہی ہے, لیکن پریونشن کی آپ کاسٹ دیکھیں, اٹس 700 روپیز وداؤٹ اینی اسٹگما. تو آئی تھنک میک یور فوکس پریونشن رادر دین 100% کیور. اسی میسیج کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر پہنچتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ تھیلیسیمیا سے متعلق معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا آپ سب کا. میں ڈاکٹر شبنیز کا اور مس راحیلہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سب کے لیے یہ اویئرنیس سیشن کیا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. خدا حافظ.